اور پھر جو اس کے فائنل ورژن میں we have been seeing کہ there have been quite a lot of changes اس پہ کیے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا تھا جو بہت زیادہ controversial رہا؟ I think that the things that became politicized and became controversial as far as perception is concerned, that was the use of the term military courts. And بار جن لوگوں کو اس پروسیس میں شامل ہیں یا جو لوگ میڈیا پہ تبصرہ کر رہے تھے وہ یا ایک مخصوص لابی جس نے پورا دوران یہ کوشش کیا کہ اس عمل کو متنازع بنائیں، تو ایک انہوں نے افسوس کے ساتھ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو متنازع بنانے کی کوشش کی. دوسری چیز انہوں نے یہ کالا سانپ کا کانسیپٹ ملٹری کورٹس کے ساتھ جوڑ دیا تھا. جہاں تک ملٹری کورٹس کے سوال ہے، جو حکومت کی خواہش تھا اس پہ میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کی آرٹیکل 8 میں جو تجویز تھا ترمیم کرنے کا، وہ تجویز کیوں تھا اور کہاں سے آیا؟ مئی 9 کا واقعہ جو ہوا تھا اس میں انڈیویجولز نے ہمارے جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں، جو کو کمانڈر ہاؤسز ہیں، ان میں ان پہ حملہ کیا، اور حکومت کی یہ فیصلہ تھا، آپ سمجھے کہ صحیح یا نہیں الگ ڈبیٹ، حکومت کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ لوگ جو ہمارے ملٹری انسٹالیشنز میں جا کے حملہ کرتے ہیں، ہم اپنے موجودہ قانون جو 1950 سے چلتا آ رہا ہے اور آرٹیکل 8 کی انٹرپریٹیشن کے ساتھ، کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل 8 کی انٹرپریٹیشن اور جو ہمارا آرمی ایکٹ ہے 1950 سے یہ جب سے، اسی قانون سے تحت ہم انہی لوگوں کو ٹرائل کریں گے. اس پورا سلسلے کے دوران عدالت نے ایک فیصلہ دیا، اور عدالت کا وہ فیصلہ نے ہمارا جس طریقے سے قانون 1950 سے چلتا آ رہا تھا اس کو تبدیل کیا. ان کی آئین کی تشریح کی نتیجے میں جو حکومت کا یہ فیصلہ تھا، اس فیصلہ میں ایک بہت بڑا رکاوٹ بن گیا. انہوں نے کیا کیا؟ ایک لفظ کی فرق ہے کہ آرٹیکل 8 میں جہاں ممبر آف دی آرم فورسز کا ذکر ہے، وہاں انہوں نے اس پوائنٹ کو پکڑ کے یہ کہا کہ اس کا مطلب کہ ممبر آف دی آرم فورسز ہی اس نظام کے تحت ٹرائل ہو سکتے ہیں. تو اگر ایک تو یہ کبھی ہوتا نہیں رہا، کچھ حکومت کے کچھ پارلیمنٹیرینز کی نظر یہ بھی ہے کہ یہ اسپیسیفکلی یہ فیصلہ دیا گیا خاص طور پہ ایک سیاسی جماعت کو فائدہ دینا. ہمارا تجویز اتنا ہی تھا جس کو پتہ نہیں اتنا بڑا اور اتنا متنازع بنا دیا کہ جہاں ممبر آف دی آرم فورسز لکھا ہے آپ کی آرٹیکل 8 میں، اس کو آپ آرمڈ فورسز میں تبدیل کریں. حکومت کا ضرور خواہش یہ تھا کہ اس کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہو، اس میں انسٹالیشنز کے ساتھ پرسنل اور چوکیاں بھی موجود ہو، مگر اس پہ تو ہم پیپلز پارٹی کا بھی پرسنل پہ اعتراض تھا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی یہ پوسٹ پہ اعتراض تھا، جو الٹیمیٹلی اگر اس پوائنٹ پہ کنسنسس بنتا تو ہم آرٹیکل 8 میں ایک لفظ کا ترمیم کرنے جا رہے تھے، اور اس ایک لفظ کو کالا سانپ بنا دیا گیا، اور کالا سانپ کے نام پہ اس پورا پروسیس کو متنازع کرنے کی کوشش کی. آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بیٹھے، آپ مولانا کے ساتھ بھی آپ بیٹھے، اور مسلسل آپ یہ کرتے رہے، تو آپ پہ پریشر تھا. ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کی بہت انوالومنٹ نہیں تھی ان ٹاکس میں، تو آپ پہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا پی ایم ایل این کی طرف سے کوئی پریشر تھا کہ آپ ٹاکس کو رہنے دو، ہم کر لیں گے مینج؟ وہ کہتے رہے نا کہ نمبر تو پورے ہیں ہمارے پاس. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، نمبرز پورے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر، اپوزیشن کی انپٹ کے بغیر اپنی مرضی کی آئین بنا سکتے تھے. بٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی، میرے خاندان کی ایک طریقہ کار رہا ہے. میرے لیے یہ چیلنج تھا کہ نہیں، اگر میں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کا وعدہ پورا کرنا ہے تو پھر میں زور زبردستی کا ووٹ نہیں چاہتا ہوں.
आईनी अदालत का क़याम ये आपकी सेंट्रल सजेशन थी इस पूरी अमेंडमेंट के अंदर, आपको उससे पीछे हटना पड़ा, कितना कंसीड करना पड़ा, एंड डू यू थिंक इट हैज अ पॉलिटिकल सक्सेस इन दैट केस? मैंने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे कहा था, आई कोटेड शेक्सपियर, that a rose by any other name is still a rose. आईनी अदालत बनाना था. आईनी अदालत को हमने क्या सिर्फ एक बिल्डिंग में रख के फिर अदालत बनता? 184 का पावर्स, 186 का पावर्स, अपना कोई हेड, आइन में उसका मानना, तमाम इख्तियारात जो आईनी अदालत को देना था वो तो मिल गया आईनी बेंच को, राइट? और अब मैं इससे ज़्यादा क्या चाहूँगा, नाम जो भी रख ले, मैंने अपने जलसा में भी कहा, नाम जो भी रख ले, मगर जिस तरीके से लोग आईनी बेंच और आईनी अदालत में एक बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ की तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ये गलतफहमी है. अब जो अमेंडमेंट हुई है इसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, जिसमें आपकी लीगल फ्रेटर्निटी भी शामिल है, आपकी बहुत सारी कमेटीज हैं, इंटरनेशनल कमेटीज भी उसमें शामिल हैं, जो समझ रही हैं कि इट इज़ अ blow to the independence of judiciary. 73 Constitution was passed, it was opposed, it was criticized, it was undermined. The 18th Amendment was passed, it was opposed, it was criticized. The very same array of characters are criticizing judicial reforms that took place now. And we should learn from our mistakes and this time not listen to them, and I'll tell you why. The same civil society, the same lawyers, and I'll get to the quote-unquote international organization you're referring to. They started with what? कि यहाँ ये सब सही है, extension ऐसा नहीं, right? फिर उनका मुतालबा था कि आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंच. फिर होते 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 वो हर एक पॉइंट पे अपना मौक़िफ़ वो तब्दील करते रहे, उनका क्रिटिसिज्म वो तब्दील करते थे, and they were left with nothing else at the end. Content पे वो चुप, they were left with nothing else at the end other than ओ टाइमिंग इसका गलत. अभी भी आपको नहीं लगता कि पॉलिटिसाइज हुआ है स्पेशली चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट? क्योंकि अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट अब यही कहा जा रहा है ना, बट पॉलिटिसाइज पुश करना पड़ेगा जजेस को. पॉलिटिक्स जो है पाकिस्तान में जानबूझ के हमारे मुल्क की जर्नी में गाली बना दिया गया है. डिक्टेटरशिप्स और इस्टेब्लिशमेंट की जो मुसलसल कोशिश ये रहा है कि आपकी माइंड ये बनाए, हमारा जुडिशरी का तो माइंड बना दिया कि पॉलिटिसाइज या पॉलिटिक्स कोई गाली है. ऑब्वियसली पॉलिटिसाइज होगा, ऑब्वियसली पॉलिटिक्स होगा, हर जमहूरी फैसला पॉलिटिक्स होता है और उसका पॉलिटिसाइजेशन का कोई ना कोई नतीजा निकलता है. एक एग्जाम्पल, आई एम ओनली आस्किंग यू फॉर वन क्वेश्चन, आई एम आस्किंग यू, एंड उस क्वेश्चन का एक आंसर. वन कंट्री where the judge appoints the judge and the judge removes the judge. Can you answer my question? Can you answer my question? Yes, or you can, then give me. देखिए, आप इंडिया के अगर आप एग्जांपल हैं, I'm again talking about chief justice. Senior most judge जो है वो chief justice बनता है. That's as far as the seniority principle, but the appointment process क्या है इंडिया में? Appointment process, हम seniority पे बात नहीं कर रहे, वो आपका सवाल हो सकता है, मेरा सवाल तो clear था. There's not a single other country, not a single other country, where a judge appoints a judge and the judge removes the judge. As far as the appointment of the Chief Justice on the basis of seniority, in the 18th Amendment we changed this. Okay. We as political parties decided कि हमारा ख्याल ये था कि इससे जो instability और questions है वो हल होंगे. हमने देखा किस तरीके से कि वो seniority की concept ने हमें mediocrity दी, हमें authoritarian judges दी, हमें दुनिया का again the only example in the world जहां judges समझते हैं कि हमारा आईन एक कागज का टुकड़ा है. मुझे ये बताएं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट नहीं है, जबकि एग्जैक्टली वही हुआ है जिसके आपके ओपोनेंट्स जो हैं वो बार-बार उनको डर था कि नहीं वो तो डर उनका नहीं था. अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है जिससे मंसूर अली शाह साहब कल की मीटिंग के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बना,
اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلے سے ہمارا موقف تھا جب مجھے نہیں پتا تھا کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ نہیں بنے گا. تو اگر یہ پرسن اسپیسیفک نہیں تھا تو why was there a deadline of 25th October? لیکن let me rephrase your question like this. That why was it possible for us to pass the amendment between constitutional amendment of the 18th Amendment, devolution, NFC? نہیں, میرا question وہیں کا نہیں ہے. No, it's not right. I'll explain you why. In the judicial history of Pakistan, there's one man in our entire history for this Iftikhar Chaudhry judicial authoritarianism that has shown us that he's willing to obey Parliament, obey the Constitution, even at the cost of his own personal power. So we did have a window. We did have a window because we've seen how other judges have molded the Constitution, whether it's 63A, whether it's reserved seat case, to serve their personal interests. And then on the other hand, we had a Chief Justice who could withstand pressure from other judges also that may have tried to instigate him, that this is not a question about you, but this is the power of... We had the window of a man who wouldn't undermine what we were doing. I'm talking about Chief Justice Faiz Issa. Itna bada ka kisi aur Chief Justice ki maujudgi mein mumkin nahi tha. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جسٹس منصور چیف جسٹس بن جاتے تو آپ کو موقع نہ ملتا ایک امینڈمنٹ لے. ہمارا جو میں نے اب یہ stated position ہے, it's not a new position, that the decision on the case of the reserved seats was specifically orchestrated to undermine the strength of Parliament. It is our stated position that 63A ka faisla was not based on the Constitution and had political objectives. It's realistic for us to believe that if those decisions were to come into force, the difficulties for us passing any judicial reform, no matter who became the incoming Chief Justice, would only be amplified. فیبرری کے الیکشن کے بعد جو گورنمنٹ بنی ہے اس کی لیجیٹیمیسی پہ بہت کوشچن مارکس ہے. پی ٹی آئی کی پارٹی وہ مسلسل پروٹیسٹ کر رہی ہے. آپ پہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پریشر تھا کہ کچھ کریں جلد از جلد تاکہ پی ٹی آئی کو ریلیز نہ کریں؟ I just like all these opposition talking points that are just repeated. But the point is, اچھا آپ یہ بتائیں, ہم تو گندے برے بڑے, کون سا اسمبلی کا لیجیٹیمیسی تھا؟ کہ اس اسمبلی کا لیجیٹیمیسی نہیں تھا تو مطلب کیا جب 2008 میں ہم آئے تھے ہم نے نہیں کہا کہ دھاندلی ہوا, ہمارا 2/2 اکثریت ہم سے چھینا نہیں گیا, پھر بھی آئین سازی کی نا. جب ضیاء الحق نے آئین سازی کی, اس کا اسمبلی نے آئین سازی کی, اس کا لیجیٹیمیسی تھا نہیں تھا؟ آئین نے, عدالت نے اس کو لیجیٹیمیسی دی اور اس آئین کو ہم ہٹا نہیں سکے. پی ٹی آئی کہہ رہے فارم 47, ہم کہتے تھے سلیکٹڈ. ایٹ لیسٹ یہ تو آپ مانیں گے کہ میں نہ فارم 47 والا ہوں نہ سلیکٹڈ والا ہوں. You're implying that no assembly, fair enough, it is your view, let's say it's your view that this particular assembly that has for some reason less legitimately than Imran's assembly, than Musharraf's assembly, or any other assembly. Understand the connotations of what you're saying. But this is something very legitimate that is coming from your critics and from your opponents. Okay. So we cannot, it's their question. Sure, it's their question. I've responded as much as I can to that question. پیپلز پارٹی پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ فوج کی ایما پر آپ یہ کر رہے ہیں, آپ کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں اس الزام کو؟ جھوٹا ہے ایسے میں ڈیفینڈ کرتا ہوں. ایک تو obviously میرا موقف یہ ہے کہ یہ جھوٹا ہے, سچ پہ مبنی ہے نہیں ہے, مگر ساتھ ساتھ لیٹس لیو, اب یہ ایک سیکنڈ کے لیے آپ سمجھے کہ ایکچوئل یہی ہے کہ میں یہ کسی کے کہنے پہ کر رہا ہوں. اینڈ اگر وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں مجھے کہ آپ اپنا چارٹر اور ڈیموکریسی پہ عمل درآمد کرو, مجھے یہ کہنا چاہیے کہ اس لیے آپ میرے منشور کو مان چکے ہو, اس لیے آپ میرے والدی کی وعدہ کو مان چکے ہو, سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صحیح ہے, میں نہیں کروں گا اس لیے غلط آدمی یہ سمجھتا ہے. I can say to you with a straight face, in all honesty, with all sincerity, کہ میں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے ان نکات پہ عمل درآمد کیے
اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ نہیں، اپنی والدہ کا کہنے پہ. عمران خان 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہی ان دی جیل. ان کا یہ کہنا ہے کہ فوج کے کہنے پر ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے. اسی قسم کی باتیں آپ کی گورنمنٹ بھی جب پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی ہے، پی ایم ایل این بھی کرتی رہی ہے. تو بلاول اس سائیکل کو روکنے کے لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے کرٹکس یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اس سچویشن سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. What have I not done to end this cycle? ہم نے کیا جب میرے والد کا گلا کاٹا گیا، زبان کاٹا گیا، 11.5 سال جیل میں رکھا گیا، کیا ہم نے وہی کام انہیں لوگوں کے ساتھ کیا حکومت میں آنے کے بعد؟ نہیں. ہم نے اینڈ کیا یہ سائیکل. ہم نے، پیپلز پارٹی نے، کسی اور نے نہیں. پاکستان کی تاریخ میں یہ سائیکل اینڈ ہوا 2008 سے 2013. Who broke the cycle? عمران خان نیازی مکمکہ کہتا تھا جیل تو سزا ہوتا ہے، چھٹی کے لیے نہیں، میں ان سب کو کروں گا. تو وہ آج بھگت رہا ہے جو اس نے خود کیا. اب اگر سائیکل اینڈ ہونا ہے، he has to end the cycle and he is in no mood to end the cycle. تو ایسے ہی چلتا رہے گا. اور یہ بہت افسوسناک ہے کہ پاکستان کی سیاست وہی رخ پہ چل رہا ہے جو خان صاحب چاہ رہا تھا. You expect that if someone has been involved in the incarceration of your father, in the torture of your mother, in the torture of 3 generations of your family, کہ میں خون کا بدلہ لیتا، میں انتقام ایسے لیتا کہ ان کو نسلوں یاد ہوگا. لیکن